سب سے پہلے دعا کر لیجیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو فرسٹ پیریڈ کی طرف آ جائیے۔ فرسٹ پیریڈ ہے ہمارا دعا کا۔ اپنی دعا کی بک نکال لیں جن کے پاس بک ہے، اور جن کے پاس بک نہیں ہے وہ اسکرین پر دیکھیں۔ صبح شام کی جو ہماری دعائیں ہیں اس میں آج ہماری دعا نمبر 2 ہے۔ یہ ہے ہماری دعا نمبر 2 جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ لکھ لیجیے۔ اللہم، اے اللہ، بکا، تیرے ساتھ، اصبحنا، ہم نے صبح کی، وبکا، اور تیرے ساتھ، امسینا، ہم شام تک پہنچتے ہیں یا ہم نے شام کی، وبکا، اور تیرے ہی ساتھ۔ یہ جو ہے ناہیا، اس میں ہم زندہ ہیں، یعنی کہ وبکا ناہیا، اور تیرے ہی ساتھ ہم زندہ ہیں یا تیری ہی وجہ سے ہم زندہ ہیں، وبکا، اور ساتھ تیرے ہی، نموتو، ہم مرتے ہیں، یعنی کہ تیرے حکم سے ہی ہم مرتے ہیں، وَإِلَيْكَ، اور تیری ہی طرف، المصیر، پلٹ کر جانا ہے۔ ایک بار اور دیکھ لیجئے۔ اللہم، اے اللہ، بکا، تیرے ساتھ، اصبحنا، ہم نے صبح کی، و، اور، بکا، تیرے ساتھ، امسینا، ہم شام تک پہنچے یا ہم نے شام کی، وبکا، اور تیرے ہی ساتھ، نحیا، ہم زندہ ہیں، وبکا، اور ساتھ تیرے ہی، نموتو، ہم مرتے ہیں، وَإِلَيْكَ، اور تیری ہی طرف، المصیر، پلٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا صبح میں ایک بار پڑھی جائے گی، اور یہ جو دعا نمبر 2 ہے یہ بھی دعا نمبر 2 ہی ہے ہمارا۔ اس میں بس کچھ چینجز ہیں، جیسے کہ یہ والی جو اوپر دعا ہے یہ والی ہم صبح کے وقت پڑھتے ہیں اور یہ والی شام کے وقت پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، اگر ہم اس دعا کو شام کے وقت پڑھیں گے تو یہ جو ہمارا امسینا ہے اس کو ہم پہلے پڑھیں گے اور اصبحنا کو ہم بعد میں پڑھیں گے، جیسے یہاں پر دیکھیے امسینا وبکا اصبحنا۔ اور یہ جو لاسٹ والا لیٹر ہے المصیر، اس کا جو ہم اگر شام کو پڑھیں گے تو اس کو ہم النشور پڑھیں گے، المصیر کی جگہ النشور، ٹھیک ہے۔ اور ان کا میننگ، امسینا کا تو سیم وہی میننگ ہوگا، ہم نے شام کی، اصبحنا، ہم نے صبح کی۔ اور النشور کا جو میننگ ہے، النشور کا میننگ ہوتا ہے تیری ہی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے، یعنی کہ دوبارہ تیری ہی طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کی پروناؤنسیشن کریے اور میرے پیچھے پیچھے دعا کو ریپیٹ کریے گا۔ اللہم، بک اصبحنا، وبک امسینا، وبک نحیا، وبک نموت، وإلیک المصیر۔ اللہم بک اصبحنا، وبک امسینا، وبک نحیا، وبک نموت، وإلیک المصیر۔
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. یہ دعا صبح کے وقت ایک بار پڑھنی ہے، اور یہ نیچے والی اس کی بھی ریپیٹیشن کر لیجیے، یہ شام کے وقت پڑھتے ہیں. اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور. اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور. اور غور سے سنیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، اور اپنے پوائنٹس بنا لینا اگر آپ کو دعا کے پوائنٹس لکھنے ہیں. اس دعا کا جو ترجمہ ہے وہ ہے: اے اللہ، تیرے حکم سے ہم نے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے، اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور سیکنڈ والی جو ہے اس کا ہے: اے اللہ، تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہم نے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے، اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یعنی کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اللہ ہی کی طرف جی اٹھنا ہے. تو اس دعا میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ صبح کے وقت اس دعا کو پڑھنا اپنے رب کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرنا ہے، کہ ہماری وفاداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری کتنی وفاداری ہے. اس دعا کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری وفاداری کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہم اپنی وفاداری کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ تیرے ہی حکم سے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے ہی حکم سے ہم نے صبح کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم صبح نہ کر پاتے. تو یہ وفاداری ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم اس دعا میں اظہار کرتے ہیں. اور یہ وبی کا وا کا معنی تو اور ہوتا ہے، اور کا تیرے ساتھ، تیرے. اور یہ بی جو ہے یہاں پر ساتھ کے لیے لگایا گیا ہے. عربی زبان میں اس بی کے بہت معنی ہوتے ہیں، بہت سے، لیکن یہاں پر ساتھ کے معنوں میں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور زندگی اور موت تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس بات کو ہم یہاں پر ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ زندگی اور موت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں تجوید کا آج کا ہمارا لیسن ہے زیر، حرکت زیر. اردو اور فارسی کے جملوں آب زمزم، آب کوثر، آب گل وغیرہ میں جو حرف با کا تلفظ بے ہے، اس طرح قرآن مجید میں زیر کا تلفظ مجہول طریقہ ہے، اور یہ فارسی زبان کا تلفظ ہے جو پاکستان اور بھارت کے اکثر مدرسوں میں پایا جاتا ہے. اس طرح نہ پڑھایا جائے، بلکہ زیر والے حرف میں تھوڑی سی حرف یا کی جھلک آنی چاہیے، جو انگریزی کے حرف بی، سی، ڈی، ای، جی وغیرہ سے ملتی ہو. زیر والے حرف میں آواز دبی ہوئی آنی چاہیے جو صرف ایک حرکت کے برابر ہو. جب ہم زیر کے لفظ کو پڑھتے ہیں تو اس میں ای کا ساؤنڈ آنا چاہیے، یا جیسی آواز اس میں آنی چاہیے، اور اس کو ہمیں صرف ایک حرکت تک پڑھنا ہے، ایک حرکت سے زیادہ کھینچ کر نہیں پڑھنا. تو یہاں پر دیکھیے ای، اس کو ہمیں ای، ای، جی اس طرح نہیں پڑھنا دو حرکت کے برابر، صرف ایک حرکت پڑھنا ہے، اور نہ ہی ہجوں سے پڑھنا ہے، روا روا پڑھنا ہے. حمزہ زیر ای، جیم زیر جی اس طرح نہیں پڑھنا. ای،
ای جی دی ذی سی شی سی دی قی غی قی کی لی می نی وی بی تی سی حی خی ری زی تی غی فی حی حی ی آ ای، اس کو آ ای اس طرح نہیں پڑھنا، آ ای با بی تا تی سا سی جا جی حا حی خا خی دا دی ذا ذی را ری زا زی سا سی شا شی صا صی ضا دی طا طی ظا ظی غا غی غا غی فا فی قا قی کا کی لا لی ما می نا نی وا وی حا حی آ ای آ ای حا حی تا تی یا ی یا۔ یہاں پر 2 حروف کے لیٹرز ہیں، ایزی، اس کو بھی ایزی یا ایزی نہیں پڑھنا، ایزی صرف ایک ایک حرکت رکھنا ہے، ایزی ریحی ریبی دیمی ریسی ریفی زیحی لیئی جیبی بیکی لیزی قیعی حیری بیلی جیسی لیری ایبیلی بیلیزی سلیمی میئزی کلیلی سمیع بقیہ غدیبہ بریقہ رحیمہ معیہ رقیبہ نسیہ۔ اس لیسن کی آپ کو 7 بار ریپیٹیشن کرنی ہے، کم سے کم 7 بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے اپنے لیسن کو، تاکہ یہ آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہو جائے، آپ کو اچھے سے یاد رہے اور آپ بھولے نہ۔ نیکسٹ پیریڈ ہے ہمارا عربک گرامر کا۔ عربک گرامر کا پچھلی کلاس میں ہم نے اسم اشارہ قریب کیا تھا، اور اس بار ہم کریں گے اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ بعید جو ہے، قریب کا جو ہوتا ہے قریب یعنی کہ پاس، اور بعید یعنی کہ دور۔ تو آج ہم کریں گے جو دور کے اشارے کے لیے حروف یوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ جب کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہم اس کی طرف اشارہ کر کے بولتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں یہ کتاب، تو ہم بولتے ہیں ھذا کتابن، یہ کتاب۔ اور اگر کتاب دور ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ ذالک کتابن، وہ کتاب۔ تو اس طرح کے لیٹرز آپ کو اپنے قرآن سے سرچ کرنے ہیں اور ان کو ترجمہ کے سمیت لکھنا ہے اپنی نوٹ بک میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے جو یوز ہوتے ہیں، ایک مذکر کے لیے، سنگولر کے لیے، واحد کے لیے جو یوز ہوتا ہے وہ ہے ذالکا، اینڈ سنگل فیمیل کے لیے جو یوز ہوتا ہے سنگولر کے لیے تلکا، تلکا مونس کے لیے یوز ہوتا ہے فیمیل کے لیے وہ، ذالکا وہ لیکن میل، تلکا وہ فیمیل۔ مثنیٰ ڈوئل جو ہوتا ہے اس میں ہے زانکا، میل کے لیے یوز ہوگا وہ دونوں، یہاں مرد کی طرف اشارہ ہے یعنی کہ وہ دونوں مرد۔ تانکا یہاں یہ فیمیل کے لیے آتا ہے وہ دونوں یعنی کہ وہ دونوں عورتیں۔ تانکا سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں وہ دونوں جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ عورتوں کی طرف کیا جا رہا ہے۔ اولائکا،
اولئک جو ہے یہ میل اور فیمیل مونث مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ سب، اس میں آپ پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے ہے۔ جمع، یہ جمع کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کہ تین یا تین سے زیادہ جب لوگ ہوں گے تو وہاں پر اولئک لگایا جائے گا۔ اس طرح کے لیٹرز آپ کو قرآن سے سرچ کرنے ہیں اور ان کو ایگزامپل کے طور پر اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ ذالکا سنگولر میل، زانکا ڈوئل میل، تلکا سنگولر فیمیل، تانکا ڈوئل فیمیل، اینڈ اولائکا میل اور فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے 3+، 3 اور 3+۔ تو آج کا آپ کا عربک گرامر کا یہی لیسن ہے۔ نیکسٹ پیریڈ ہے آپ کا حفظ کا۔ حفظ میں ہماری سورہ نبا کی آیت نمبر 35 تک کمپلیٹ ہو چکی ہیں اینڈ اس کی ٹوٹل آیت ہیں 40۔ تو آج ہم کریں گے 36 سے لے کر 40 تک۔ تو ان کی پروناؤنسیشن کریے آپ میرے ساتھ ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاء، یہاں پر مد ہوگا 5 to 6 کاؤنٹ اینڈ حمزہ کو میم سے ملائیں گے اور یہاں پر گنہ بھی کریں گے۔ یہاں پر ہمیں ادغام کرنا ہے، جزاء من ربک، عطاء حسابا، جزاء من ربک عطاء حسابا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا۔ رب السماوات، با کو سین سے ملائیں گے، میم پر 2 کاؤنٹ کریں گے اور واو پر بھی 2 کاؤنٹ کریں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے۔ رب السماوات، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، یہاں پر الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، میم کو را سے ملائیں گے اور اس کو راہ پڑھیں گے، رحمانی نہیں پڑھنا، رحمانی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، لا یملکون منہ خطابا، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی آیا ہے، یہاں پر بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، تو خطابا، لا یملکون منہ خطابا، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔
یوم یقوم الروح، یہاں پر واؤلین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور صرف ایک حرکت کریں گے. یہاں پر 2 حرکت کریں گے. قاف واو پیش قو 2 حرکت ہوگا یہاں پر کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے. اور یہاں پر بھی 2 حرکت رکھیں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، لا یہاں پر 2 حرکت رکھیں گے. الف مدہ ہے، کاف کو لام سے ملائیں گے. کلا ایک حرکت. مو اس کو 2 حرکت رکھیں گے. واو مدہ ہے. مونا لا يتكلمون الا من اذن، یہاں پر اظہار ہوگا. نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. من اذن لہ الرحمن، ہا کو را سے ملائیں گے اور اس کو رحمان پڑھیں گے. لا يتكلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، وقال صوابا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، قاف پر قلقلہ کریں گے. ذلك اليوم الحق، یہاں پر اخفا ہوگا. مشاء ان کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. یہاں پر مد ہوگا 5 to 6 counts. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء، یہاں پر اخفا ہوگا. یہاں پر واؤلین ہے. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر، ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا،
यौम यंजुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। एक बार फिर से देखिए। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमानु ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा। यौमा यंजुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। ये हो चुकी है हमारी हिफ़्ज़ की आयतें कंप्लीट। आप मुझे होमवर्क में इनकी रेसिटेशन करके भेजिएगा। स्टार्टिंग से आयत नंबर 1 से आयत नंबर 40 तक अब आपको इसको याद करना है। जिन्होंने पिछली आयतें याद नहीं की, स्टार्टिंग से याद करिए और मुझे होमवर्क में सेंड करिए इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करके, ताकि हम आपकी करेक्शन कर पाऊँ और जान पाऊँ कि आपने कितना सीखा है। नेक्स्ट पीरियड है हमारा तर्जमा तफसीर का। सबसे पहले आप इसमें नेक्स्ट लेसन जो है वो है हमारा आयत नंबर 40 से। उसके क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयत नंबर 40 से। बनी इसराइल को दी गई कौन सी नेमतों का जिक्र है? बनी इसराइल को दी गई कौन सी नेमतों का जिक्र है? यहाँ पर आपको लिखना है इस आयत में जो बनी इसराइल को नेमतें दी गई हैं कौन कौन सी हैं वो आपको यहाँ लिखनी है जवाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत नंबर 40 से ही। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से क्या अहद लिए थे? अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से क्या अहद लिए थे? उसका आंसर आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयत नंबर 41 से। ये क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में इसलिए बोलती हूँ ताकि जिनको उर्दू नहीं आता वो इन्हें नोट कर लें। आयत नंबर 41 से अल्लाह ताला की आयत को बेचने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की आयत को बेचने से क्या मुराद है? उसका जवाब आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयत नंबर 42 से अल हक से क्या मुराद है? यहाँ पर आपको लिखना है अल हक से क्या मुराद है, यानी कि इसका मीनिंग आपको खोलकर यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयत नंबर 43 से। इस आयत में किन 3 कामों को करने का हुक्म दिया गया है? कौन से 3 काम करने का हुक्म दिया गया है आयत नंबर 43 में, वो आपको यहाँ लिखना है। इस आयत में किन 3 कामों को करने का हुक्म दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयत नंबर 44 से अल बिर से क्या मुराद है? इसका मीनिंग आपको यहाँ लिखना है। अल बिर से क्या मुराद है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत नंबर 45 से मुसीबत और परेशानी के वक्त किन 2 चीज़ों के ज़रिए मदद मांगनी चाहिए? मुसीबत और परेशानी के वक्त किन 2 चीज़ों के ज़रिए मदद मांगनी चाहिए? ये आपको यहाँ पर लिखना है कि मुसीबत और परेशानी में कौन सी 2 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हमें मदद मांगनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आयत नंबर 45 से है। खुशू से क्या मुराद है? खुशू का जिक्र इस आयत में किया जाएगा। उसका आंसर आपको यहाँ लिखना है कि खुशू किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है।
इससे क्या मुराद है वो आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयत नंबर 48 से, आखिरत के बारे में क्या बताया गया है? आखिरत के बारे में क्या बताया गया है, इसका जवाब आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट पेज है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, बनी इसराइल की मुख्तसरन तारीख। ये बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन सब का जवाब आपको यहाँ ब्लैंक जगह पर फिल करना है। बनी इसराइल कौन थे? नेक्स्ट है याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे और उनके बड़े बेटे और छोटे बेटे का क्या नाम था, यहाँ पर लिखना है। उनका असल वतन कौन सा था, यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर इलाके का नाम लिखना है। मिस्र कैसे पहुंचे, यहाँ पर इसका जवाब लिखना है। इनके ज़वाल की क्या वजह थी? नेक्स्ट, मिस्र में इनका क्या अंजाम हुआ? नेक्स्ट, अल्लाह ताला ने किन को बनी इसराइल की आज़ादी के लिए भेजा था? नेक्स्ट, उन्होंने बनी इसराइल को कैसे निजात दिलवाई? नेक्स्ट, मिस्र और फिलिस्तीन के दरमियान कौन सा समंदर आता है? नेक्स्ट, समंदर पार करने के बाद जहां वो ठहरे वो जगह कौन सी थी? नेक्स्ट, वहां कितने दिन रहे, यानी उस जगह पर जहां पर वो ठहरे थे समुंदर पार करने के बाद। नेक्स्ट, मूसा अलैहिस्सलाम को वहां क्या मिला था? नेक्स्ट, और बनी इसराइल ने वहां क्या किया था? नेक्स्ट, सजा के तौर पर ये जिस मैदान में रहे उसका क्या नाम था? नेक्स्ट, वहां ये कितने साल रहे? नेक्स्ट, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने कहाँ वफात पाई? नेक्स्ट, वो फिलिस्तीन में किसकी क़यादत में दाखिल हुए थे? नेक्स्ट, फिर उनमें कौन कौन से पैगंबर आए? नेक्स्ट, उनके उरूज का दौर कितने साल का था? इसके पॉइंट्स मैं आपके बाद में सुनूंगी, पहले आप अपने लेसन्स ले लीजिए। नेक्स्ट पीरियड है आपका सब्जेक्ट बुक का रब्बी ज़िदनी इल्मा का, तो इनके लेसन्स देख लीजिए आपको होमवर्क में क्या करना है। सबसे पहले है आपका पारे का होमवर्क। जैसे ही आप कुरान फॉर ऑल ऐप पर क्लिक करेंगी तो इस तरह से वो आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये जो ऊपर की जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आपकी, इसको आपको स्क्रॉल करना है। इस तरह से साइड करेंगे लेफ्ट साइड में आगे जाते हुए, यहाँ पर जो है ये तालीम अल कुरान 2002 और 2003 डॉक्टर फरहात हाशमी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगी इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है तालीम अल कुरान पारा 1 2002 और 3, इस पर आप क्लिक करेंगी तो यहाँ आपके लेसन आ जाएंगे। लेसन हो चुके हैं हमारे, आज हमारा 8 लेसन के पॉइंट्स हैं, एंड नेक्स्ट वीक के लिए आपको लेसन नंबर 9 करना है। तो लेसन नंबर 9 में देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना है। लेसन नंबर 9 में है आपका आयत नंबर 40 से 48 तक। सबसे पहले आपको रेशिएशन सुननी है, कारी की जो क़िरात है उसको सुनना है और उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 7 बार प्रैक्टिस करें ताकि ये आयतें भी आपको हिफ़्ज़ याद हो जाएं। उसके बाद है ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, इसको आपको अपने जुज़ में फिल करना है जो आपको भिजवाए गए थे। समरी, तफसीर, यहाँ तक आपको 48 तक कंप्लीट करनी है तफसीर को। उसके बाद फिर से रेशिएशन को सुनना है और प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका मज़ीद पक्का हो जाए। ये हो गया आपका पारे का वर्क। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट बुक का होमवर्क। तो सब्जेक्ट बुक के होमवर्क को करने के लिए आपको ये जो अल हदीस है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। वापस से बैक चले जाएंगे और यहाँ अल हदीस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है नीचे रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपका आज का जो लेसन है, जो आप आज मुझे पॉइंट बताएंगी, वो है ये वाला 9 से 11 तक, लेसन नंबर 6। अगले लेसन, अगली क्लास के लिए आपको लेसन नंबर 7 और 8 करना है। अब से आपको 2-2 लेसन दिए जाएंगे, लेसन नंबर 7 और 8। और अपनी किताब में नज़र रखिए कि ये लेसन आपके कहाँ पर आ रहे हैं,
کیونکہ میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ لوگ کتنا ایکٹیو ہیں اور کتنے دھیان سے آپ اپنا ورک کر رہی ہیں۔ تو یہ ہو گئی آپ کی ہوم ورک۔ اب آپ مجھے اپنے اپنے پوائنٹس بتانا شروع کریے۔ پوائنٹس بھی ہمارے ہو گئے ہیں اور کلاس بھی ہماری ہو گئی ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔